السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم 17واں سبق پڑھیں گے، الدرس السابع عشر۔ الدرس السابع عشر 17واں سبق۔ سبع مانے 7 اور سابع 7 والا، یعنی 7واں، اور عشر لاتے ہیں دہائی کو بتانے کے لیے، تو یعنی 7واں 10، یعنی 17واں، ایسے کہتے ہیں اسے۔ فعل مضارع منفی صحیح و معطل۔ معطل فعل مضارع بتائیں گے جو منفی ہوگا، منفی جس میں نہ ہونا بتایا جائے، صحیح ہوگا یعنی جس میں حرف علت نہ ہو، اور معطل یعنی جس میں حرف علت بھی ہو۔ تو دیکھیے عطلۃ رسمیۃ، اسے کہتے ہیں رسمیہ، کہتے ہیں سرکاری کو، عطلۃ کہتے ہیں چھٹی کو۔ تو سرکاری چھٹی موصوف صفت ہے، یہ دھیان رکھیے، موصوف صفت، یہ موصوف ہے عطلہ، اس کی صفت آ رہی ہے یعنی چھٹی۔ کیسی چھٹی؟ سرکاری چھٹی، تو یہ اس کی صفت آ گئی۔ یہاں سے ترجمہ کرتے ہیں صفت سے، سرکاری چھٹی۔ موصوف صفت کے بارے میں نے آپ کو کم تفصیل بتائی تھی، تھوڑی تفصیل اب جان لیجئے۔ موصوف جو ہے صفت اس کے بعد آتی ہے عربی زبان میں، اردو میں اور انگلش میں پہلے آتی ہے۔ جیسے گڈ بوائے، اچھا لڑکا، دیکھیے اچھا پہلے آیا اور لڑکا بعد میں آیا، اور یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، جملے کا جز بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، پورا جملہ نہیں بنتا ہے، کیونکہ پورے جملے کے لیے اگر میں کہوں اچھا لڑکا تو سوال ہوگا اچھے لڑکے سے آپ کی کیا مراد ہے، یعنی کیا اچھا لڑکا؟ تو پھر میں آگے آپ کو پوری بات بتاؤں گا۔ اچھا لڑکا محنتی ہوتا ہے، یا پھر اچھا لڑکا خوشحال رہتا ہے، یا پھر اچھا لڑکا اچھا ہوتا ہے، یا پھر اچھا لڑکا کامیاب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اب بات پوری ہو گئی۔ تو اچھا لڑکا یعنی ایسے موصوف صفت کے جملے ادھورے ہوتے ہیں، پورے نہیں ہوتے، انہیں جملے کا حصہ بنایا جاتا ہے، جملہ نہیں ہوتے۔ دوسری چیز، موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی موصوف کو صفت فالو کرتی ہے کچھ چیزوں میں، یعنی موصوف جب آئے گا تو صفت جو ہے اس میں کچھ چیزوں میں موصوف کی طرح ہوگی۔ ایک تو پیش زبر زیر میں، یعنی اگر اس پہ پیش ہے تو اس پہ بھی پیش آئے گا، اس پہ زبر ہے تو اس پہ بھی زبر آئے گا، اس پہ زیر ہے تو اس پہ بھی زیر آئے گا۔ اس میں اگر گولتا ہے تو اس میں بھی گولتا آئے گی، اس میں گولتا نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں آئے گی۔ یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع آئے گا، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد آئے گا۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، جمع ایک سے دو سے زیادہ کو، عربی میں دو کے لیے الگ سے لفظ ہے تو جمع ہوتا ہے، جسے پلورل کہتے ہیں انگلش میں، سنگولر اور پلورل۔ تو اگر موصوف سنگولر ہے تو اس کی صفت بھی سنگولر ہوگی۔ جیسے اچھا لڑکا، تو دیکھیں لڑکا یہ سنگولر ہے تو اچھا یہ بھی سنگولر آیا، لیکن میں کہوں اچھے لڑکے، تو دیکھیے لڑکے کہا تو صفت اچھے آئی، نہ کہ اچھا۔ یوں نہیں کہیں گے اچھا لڑکے، بلکہ کیا کہیں گے اچھے لڑکے۔ تو صفت اردو زبان میں بھی ہم موصوف کے مطابق لاتے ہیں، اور ایسے ہی مذکر مؤنث میں بھی جیسے اچھا لڑکا کہیں گے، اچھا یا اچھی لڑکا نہیں کہیں گے، اچھی لڑکی کہیں گے، اچھی لڑکا نہیں کہیں گے، یعنی موصوف کی صفت اس میں بھی مطابقت کرتی ہے اردو زبان میں، تو عربی میں بھی، عربی میں کرتی ہے، عربی سے ہی، یا پھر عربی کی وجہ سے اردو میں بھی کرتی ہے، یا پھر اردو میں کرتی ہیں مستقل، الگ بات ہے وہ، لیکن عربی میں مطابقت ہوگی۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ایک تو اعراب میں آخری حرف پہ جو حرکت آ رہی ہے اس کے اعتبار سے، مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے، واحد جمع ہونے کے اعتبار سے، ایک چیز اور رہ رہی ہے شاید، خیر وہ بھی بتا دی جائے گی آپ کو، دیکھ لیجئے۔ یہ سرکاری چھٹی، عاطل بیکار کو کہتے ہیں جو کام میں نہ ہو، خراب چیز کو عاطل کہتے ہیں، عاطل۔ موعد وعدے کا وقت، مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں، اور جو وعدے کا وقت ہوتا ہے یعنی عہد،
اسے بھی موعدن کہتے ہیں، عہد جسے کہتے ہیں ہم اسے موعدن کہتے ہیں۔ تو اس کے یہاں معنی ہے مقررہ وقت، پیچھے ڈکشنری میں بھی یہی لکھا ہے۔ ہاتفن ٹیلی فون، مذیاعن ریڈیو کو کہتے ہیں اور مائک کو کہتے ہیں جس سے جو ہے آدمی آواز کو دور تک پہنچاتا ہے، مذیاعن ریڈیو۔ مکتبتن گولتا کے ساتھ لائبریری ہوتا ہے اس کا مطلب، اور مکتبن بغیر گولتا کے اس کا مطلب ہوتا ہے آفس۔ قطارن ٹرین کو کہتے ہیں، ٹرین یعنی ریل، ٹرین کو کہتے ہیں۔ زہرتن پھول کو کہیں گے، ایک پھول، زہرتن۔ اگر زہرن کہیں گے تو پھول کہیں گے، اور زہرتن مطلب ہوگا ایک پھول، یعنی تعداد، ایک تعداد کو بتانے کے لیے گولتا لگاتے ہیں۔ اس میں جنس ہے، جنس کہتے ہیں جس میں ایک ہی طریقے کی کیٹیگریز آتی ہوں، ایک ہی طریقے کی کیٹیگریز جس میں آتی ہوں اسے کہتے ہیں جنس۔ تو اس میں کوئی ایک فرد مراد نہیں ہوتا، یعنی ایک سنگولر، ایک مراد نہیں ہوتا بلکہ سبھی مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ عربی ہر زبان میں ہوتا ہے یہ۔ جیسے مثال کے طور پہ اس نے کوئی شخص کہے کہ میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کی ایک ہی آنکھ ہے، آنکھ اس کی دو ہیں، لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اسے تاکید یعنی زور پیدا کرنے کے لیے کہ میں نے اسے آنکھ سے دیکھا، یعنی میں نے اس کو خوب دیکھا، بہت بغور دیکھا، غور سے دیکھا، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ لیکن آنکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ایک ہی ہے تو دو ہی، لیکن اس نے آنکھ کہہ کے ایک ہی سے یعنی لفظ واحد سے ہی کام چلا لیا، تو وہاں پہ وہ اس میں جنس ہوتا ہے، یعنی اس میں آنکھ میں جتنی طریقے کی آ جائیں گی کیٹیگری وہ سب مراد ہوں گی، یعنی دو آنکھیں ہی اس سے مراد ہوں گی۔ یعنی مذکر مؤنث میں بھی ایسا ہی کہتے ہیں، جیسے مرغا ہے، بکرا ہے، اگر بکری بھی ہوگی تب بھی بکرا ہی کہیں گے اسے، اس میں جنس۔ لیکن جب تعداد بتانا مقصد ہو تو گولتا لگاتے ہیں، ایک کو بتانے کے لیے، دو کے لیے پھر الف نون، تثنیہ کے لیے جو لگاتے ہیں وہ، پھر جمع، پھر ویسے ہی ثلاثہ اربع ایسے کر کے۔ سوقن بازار کو کہتے ہیں، گنتی انشاءاللہ شاید آئیں اس کتاب میں آگے، انشاءاللہ آئیں گی، یہاں نہیں تو اور جگہ میں پڑھا رہا ہوں القراءۃ الواضحہ، ہمارے چینل پہ آپ وہاں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب کے بعد اسے دیکھ سکتے ہیں آپ القراءۃ الواضحہ کو۔ سوقن بازار کو کہتے ہیں، مارکیٹ، یہی بتایا ہوا انہوں نے، اس میں دو لفظ دے رکھے ہیں، باقی تو سب ویسے ہی سمجھنے کے ہیں۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ لا يحضر محمود فی مکتبہ یوم الاحد، یوم الاحد سنڈے کو کہتے ہیں، یوم مانے دن، احد مانے پہلا، تو یوم الاحد سنڈے۔ لا يحضر حضر وہ حاضر ہوا، وہ آیا، یحضر وہ حاضر ہوتا ہے، وہ آتا ہے۔ لا يحضر وہ حاضر نہیں ہوتا، لا کا مطلب نہیں، تو لا جو ہے یہ نہ ہونے کو بتاتا ہے، یعنی منفی سے ہی کہتے ہیں جو نہ ہونے کو بتائے، ایک ہے ہونا، ایک ہے نہ ہونا، تو لا يحضر، لا يحضر وہ نہیں حاضر ہوتا۔ اب یہاں آگے فاعل آ رہا ہے تو اس سے ترجمہ کریں گے، محمود حاضر نہیں ہوتا، محمود حاضر نہیں ہوتا، محمود حاضر نہیں ہوتا، فی مکتب ہی اپنے آفس میں، یوم الاحد سنڈے کو، اس کا ترجمہ سنڈے ہی کر لیں گے، اتوار کا دن بھی کر سکتے ہیں، احد مانے اتوار، یہاں مراد یوم الاحد سے اتوار کا دن، اتوار کے دن محمود اپنے آفس میں حاضر نہیں ہوتا، ہا ضمیر سے محمود ہی مراد ہے اس لیے اپنے سے ترجمہ کر لیں گے۔ یوم الاحد عطلۃ رسمیۃ، اتوار کا دن سرکاری چھٹی کا ہے، اتوار کا دن، اتوار کے دن سرکاری چھٹی ہے۔ لا یفتح السوق یوم الاحد، لا یفتح نہیں کھولا جاتا، نہیں کھولا جاتا، یہ مجہول آ گیا، نہیں کھولا جاتا یا پھر نہیں کھلتا، السوق بازار، یوم الاحد اتوار کے دن۔ نحن لا نذهب الى المکتب فی یوم العطلۃ، نحن ہم، لا يذهب نہیں، لا نذهب نہیں جاتے، الى المکتب آفس، فی یوم العطلۃ چھٹی کے دن میں، ہم اردو میں تو لگاتے نہیں ہیں، ہم یوں ہی کہتے ہیں، یعنی نحن لا نذهب الى المکتب فی یوم العطلۃ، یعنی
ہم نہیں جاتے، لا نذهب الی المکتبی آفس چھٹی کے دن. اسے یوم الاحد یوم العطلۃ بھی کہہ سکتے ہیں اور فی لا کے بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یوم جو ہے یہ ظرف زمان کو بتاتا ہے اور ظرف زمان جو وقت پر دلالت کرے اس میں فی کا استعمال کرتے ہیں عرب، اور فی نہیں بھی لاتے کیونکہ وہ منصوب بھی ہوتا ہے، اس پہ نصب بھی آتا ہے، زبر جسے کہتے ہیں. تو یہ آپ سوچیں گے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یعنی صرف یوم العطلتی کہہ دیتے ہیں، یہ فی یہ دو طریقے کیوں ہیں؟ تو اصل میں آپ کو صرف اس کی تھوڑی ضرورت ہے عربی زبان کی، صرف بولنے تک کی. تو لیکن جن حضرات کو شعر و شاعری لکھنی ہو یا اور چیزیں مضمون لکھنے ہوں تو ان حضرات کو ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ شعر و شاعری لکھیں گے تو وزن ان کو بیٹھانا پڑے گا، تو کہیں پہ یہ والا طریقہ اختیار کر لیں گے اور کہیں پہ دوسرا والا، تو انہیں پھر فائدہ ہوتا ہے. نحنو ہم، لا نذهب نہیں جاتے، الی المکتبی آفس، الی طرف کا ترجمہ نہیں کریں گے، سیدھے اس کا کریں گے آفس، فی یوم العطلۃ چھٹی کے دن. انتا لا تقطف الزہرۃ، انتا آپ، لا تقطف نہیں توڑتے، الزہرۃ پھول کو. یہاں ایک سے ترجمہ نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ جو ہے لفظوں میں موجود ہوگا یا پھر اس گولتا سے مراد لیا جائے گا، لیکن ترجمہ جو ہے کبھی کر دیتے ہیں کبھی نہیں کرتے. آپ پھول کو نہیں توڑتے، انتا لا تقطف آپ نہیں توڑتے، الزہرۃ پھول کو. لا یسمع احمد، لا یسمع احمد نصیحت الاستاذ، احمد استاد کی نصیحت نہیں سنتا. یسمع سنتا ہے، لا یسمع نہیں سنتا، احمد استاد کی نصیحت نہیں سنتا. خالد حامد، حامد لا یحب من النوم قبل طلوع الشمس، حامد حامد لا یحب نہیں اٹھتا، حبا وہ اٹھا، یحب وہ اٹھتا ہے، لا یحب من النوم نیند سے، حامد نیند سے نہیں اٹھتا، لا یحب قبل طلوع الشمس سورج نکلنے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے. طلوع ہونا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، یہ اس کے معنی ہے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے حامد حامد لا یحب نہیں اٹھتا، من النوم نیند سے، قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے پہلے. القطار لا یصل قبل الموعد، ٹرین مقررہ وقت سے پہلے نہیں پہنچے گی، نہیں پہنچتی یا پھر نہیں پہنچے گی. مضارع کے دو ترجمے ہوتے ہیں، تو موقع کے حساب سے جو ترجمہ بہتر ہوگا وہ کر دیتے ہیں. قرینہ ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے، اس کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں. ٹرین نہیں پہنچتی، لا یصل نہیں پہنچتی، قبل الموعد مقررہ وقت سے پہلے، عہد سے پہلے. لا یدعونی محمود الی بیتہ ولا ادعوہ الی بیتی، لا یدعو نہیں بلاتا، نی مجھ کو، یہ مفعول آ گیا ضمیر کی شکل میں. لا یدعو وہ نہیں بلاتا، نی مجھ کو. تو یدعو کا فاعل جب آئے گا آگے تو پھر اس میں ہوا کا ہم وہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، سیدھے اسم کا ترجمہ کریں گے. یہ آ رہا ہے اور اس پہ پیش آ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس فعل کا فاعل ہے محمودن، یعنی محمود نہیں بلاتا مجھ کو، محمود مجھ کو نہیں بلاتا، الی بیتہ اپنے گھر. تو جہاں بلائیں گے اس پہ الی داخل کریں گے. محمود مجھ کو نہیں بلاتا اپنے گھر، الی بیتہ اپنے گھر، ہی سے مراد محمود ہے، اپنے گھر. ولا ادعوہ اور میں اس کو نہیں بلاتا اپنے گھر، یوں کر دیں گے، اور نہ ہی میں اس کو اپنے گھر بلاتا ہوں. دیکھیں ادعو میں جو یہ انا ہے نا ضمیر، حمزہ اس پہ دلالت کر رہا ہے، یہ حمزہ، تو یہ یا جو ہے اس کا ترجمہ اپنے سے کریں گے. اور میں بھی اس کو اپنے گھر نہیں بلاتا، لا ادعو ولا ادعو اور میں نہیں بلاتا ہوں اس کو،
इला बैती अपने घर, अलमक्तबतु ला तबका मफ्तूहतन बादल असरी, अलमक्तबतु लाइब्रेरी ला तबका बाकी नहीं रहती, मफ्तूहतन खुली हुई, यानी खुली हुई बाकी नहीं रहती, खुली हुई नहीं मिलती, खुली हुई नहीं बचती, बादल असरी असर के बाद, यानी असर की नमाज के बाद। ऐसे ही कहते हैं अरब, अलमक्तबतु ला तबका मफ्तूहतन बादल असरी, बादल असरी, लाइब्रेरी खुली हुई नहीं रहती असर के बाद, असर के बाद, लाइब्रेरी खुली हुई नहीं रहती, ला तबका बाकी नहीं रहती, खुली हुई असर के बाद। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसका तर्जमा जो है ना ला तबका का, यूँ भी करते हैं बराबर नहीं रहती, खुली हुई मफ्तूहतन। या फिर नहीं मिलती भी कर सकते हैं। तो नहीं बाकी रहती है तो लफ्ज़ी है, तो इसका हम मुहावरी तर्जमा जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। यानी हम अपने मुहावरे में क्या कहते हैं, लाइब्रेरी बाकी नहीं रहती खुली हुई असर के बाद, यानी खुली हुई नहीं मिलती, खुली हुई नहीं रहती, यूँ भी कर सकते हैं हम। गुफ्तगू मश्क, मा हादा ये क्या है, हादा सूकुन ये बाज़ार है, मैं यक्तिफ़ु ज़हरता फूल कौन तोड़ता है। तो देखिए मन, मन कौन, यक्तिफ़ु तोड़ता है, अज़्ज़हरता फूल को। यहाँ मन फ़ाइल है, मन फ़ाइल है, यानी कौन तोड़ता है। तो तोड़ने का काम अभी सवाल कर रहा है, यानी इसका जवाब दिया जाएगा तो, लेकिन अभी कौन मुराद है, यानी मन कौन तोड़ता है, जिसको तोड़ते हैं उस पर क्या आ रहा है, ज़बर आ रहा है, मफ़ूल पे ज़बर आता है। तो ज़हरता को तोड़ रहा है कौन, हु, कौन फूल को तोड़ता है। अब इसका जवाब देना आपको। अहमद यक्तिफ़ु, यक्तुफ़ु कर दिया इन्होंने गलत, यक्तुफ़ु यक्तिफ़ु होना चाहिए था, ये इन्होंने गलत लिखा है, यक्तिफ़ु यहाँ भी ऐसा ही किया है क्या। देखिए यहाँ पे ज़ेर दिया है, वो उन्होंने गलत लिखा है। मैं यक्तिफ़ु ज़हरता, अहमद यक्तिफ़ु ज़हरता, अहमद फूल तोड़ता है। हल हादिही हाफिलतुन, हाफिलतुन कहते हैं बस को, स्कूल बस या कोई सी भी बस को हाफिलतुन कहेंगे। हल हादिही हाफिलतुन, क्या ये बस है। पहले इसका तर्जमा करिए, हल को छुपा दीजिए, हादिही हाफिलतुन, तो इसका मतलब होगा ये बस है। फिर इससे पहले हल ले आइए, अब आपको दुश्वारी नहीं होगी तर्जमा करते वक्त। फिर आप हल से करेंगे क्या, क्या ये बस है। तब जवाब दीजिए, ये देखिए ये बस है क्या, बस नहीं है ये। ला हादा क़ितारुन, नहीं ये ट्रेन है। हल तुफ्ताहुल मकतबतु यौमल अहदी, क्या लाइब्रेरी इतवार के दिन खुलती है, खुलती है या खोली जाती है। क्या लाइब्रेरी इतवार के दिन खुलती है। ला नहीं, अब आगे पहले तो नहीं मना कर दिया, फिर अब बता रहे हैं कि लाइब्रेरी इतवार के दिन नहीं खुलती, फिर दोबारा ला लेकर आएंगे। ये तो सवाल का जवाब है, फिर आगे और फिर मज़ीद बता रहे हैं। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी इतवार के दिन नहीं खुलती, तो ये मुस्तकिल जुमला है। तो ला तुफ्ताहुल मकतबतु यौमल अहदी, लाइब्रेरी इतवार के दिन नहीं खुलती। अरबी में जवाब लिखें। मन ला यहज़ुरु यौमल अहदी, मन ला यहज़ुरु यौमल अहदी, इतवार के दिन कौन हाजिर नहीं होता। ला यहज़ुरु नहीं हाजिर होता, यौमल अहदी इतवार के दिन, मन कौन। तो हामिदुन ला यहज़ुरु या महमूदुन ला यहज़ुरु ला यहज़ुरु इला मकतबिही यौमल अहदी। अय्यु यौमिन उतलतुर रस्मियतु, अय्यु यौमिन उतलतुन रस्मियतुन। देखिए अय्यु माने कौन सा या कौन सी, अय्यु यौमिन कौन सा दिन है, कौन सा दिन। उतलतुन रस्मियतुन सरकारी छुट्टी है, यानी अय्यु यौमिन कौन से दिन, उतलतुन रस्मियतुन सरकारी छुट्टी है। तो तनवीन से है का तर्जमा करेंगे।
ایو یومن عطلۃ رسمیۃ، کون سے دن سرکاری چھٹی ہے؟ تو یوم الاحدی عطلۃ رسمیۃ، یوم الاحدی عطلۃ رسمیۃ۔ دیکھیے وہ چوتھی بات بھی یاد آ گئی جو موصوف صفت میں ضروری ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر موصوف پر الف لام آئے گا تو صفت پر بھی الف لام آئے گا، اور اگر موصوف پر تنوین آ رہی ہے تو صفت پر بھی تنوین آئے گی، یا پھر الف لام نہیں آ رہا اس پہ تو اس پہ بھی نہیں آئے گا، سوائے ان لفظوں کے جن میں الف لام نہیں آتا لیکن وہ الف لام کی طرح ہوتے ہیں، ان میں تو الف لام نہیں آئے گا موصوف پر، لیکن صفت پر آئے گا کیونکہ وہ الف لام کی طرح ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، تو یہ سب الف لام کی طرح ہوتے ہیں، تو ان پہ الف لام نہیں آتا۔ اور خیر، من لا یحب من النوم قبل طلوع الشمس، کون نہیں اٹھتا نیند سے سورج طلوع ہونے سے پہلے؟ حامد لا یحب من النوم قبل طلوع الشمس، من لا یغیب عن الفصل، غاب یغیب، غاب وہ غائب ہوا، یغیب وہ غائب ہوتا ہے، تو من لا یغیب، من لا یغیب عن الفصل، جس سے غائب ہوئیں گے اس پہ ان داخل کریں گے، تو من کون، لا یغیب غائب نہیں ہوتا، عن الفصل کلاس سے، فصل مانے کلاس، الی متی تبقى المکتبۃ مفتوحۃ، تو دیکھیے الی جو ہے یہ کوشچن ورڈ پہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جب تک، یعنی وہ جہاں تک وہ کھلا رہے گا جب تک تو اس پہ الی داخل کریں گے انتہائی مدت تک، یعنی انتہا بتانے کے لیے کہ کب تک کھلا رہے گا تو وہ داخل کرنا تھا الی اس جگہ پہ، لیکن وہ تو یہاں پہ سوال ہے تو اس لیے سوال پہ ہی داخل کر دیا الی کو، تو کب تک اس کا ترجمہ ہوگا کب تک لائبریری کھلی رہتی ہے یا کھلی باقی رہتی ہے، تو اس کو یوں رہتی ہے سے بھی کر لیں گے، اسے ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں، یہ ہیلپنگ ورب ہوتی ہے، اسے معاون فعل کہتے ہیں، بقیہ یبقا، تو کب تک لائبریری کھلی ہوئی رہتی ہے، تو تبقى المکتبۃ مفتوحۃ بعد العصر، یا پھر وقت العصر، یا الی وقت العصر، ہاں الی داخل کریں گے، سوری، الی العصر کہہ سکتے ہیں یا پھر الی وقت العصر کہہ سکتے ہیں، تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ درجہ ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ لا يحضر محمود الى مکتبہ یوم الاحد، یوم الاحد عطلۃ رسمیۃ، لا یفتح السوق یوم الاحد، لا تقطف الزہرۃ، لما یہ ایک جملہ کہاں سے آ گیا، لم ہوگا، لم، یہ جملہ تو انہوں نے الگ سے استعمال کیا ہے، ہاتفہ عاطل لا یعمل، دیکھیے یہاں پہ یہ جملہ پیچھے والا استعمال، لفظ یہاں استعمال کیا انہوں نے، ہاتفہ عاطل لا یعمل، یہ والا میری سمجھ میں نہیں آیا، اسے چھوڑ دیجئے۔ القطار یصل قبل الموعد، نہیں، القطار لا یصل قبل الموعد، ٹرین متعینہ وقت سے پہلے، مقررہ وقت سے پہلے نہیں پہنچتی۔ لم یحضر، ہاں لم ہے یہ، لم یحضر محمود الی بیتہ، لم یحضر اور ما حضرہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، لم یحضر ابھی تک نہیں آیا اور ما حضرہ نہیں آیا مطلق، یعنی دونوں ماضی کو بتاتے ہیں، نہ ہونے کو بتاتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ ابھی تک نہ ہونے کو بتاتا ہے اور وہ ماضی میں کسی بھی وقت نہ ہونے کو بتاتا ہے۔ لم یحضر کا مطلب ہوگا نہیں آیا، محمود محمود الی بیتہ اپنے گھر، یا اس میں پتہ نہیں چل رہا، لماذا بھی ہو سکتا ہے، خیر۔ المکتبۃ لا تبقى مفتوحۃ بعد العصر،
درجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے۔ لا یحضر محمودن یوم الاحدی، تو الف نہیں آئے گا اس میں کیونکہ یہ فاعل بنے گا تو الف نہیں آئے گا۔ یوم الاحدی العطلۃ رسمیۃ، دیکھیے العطلہ پہ الف لام آ رہا ہے، اس پہ نہیں آ رہا، یعنی یہ غلط ہے، تو ادھر الف لام نہیں لگائیں گے، العطلہ کا الف لام ہٹائیں گے۔ لم اسمع قولہ ولم یقول لی شیئا، دیکھیے یہ آ گیا، یہی اوپر پوچھا ہے انہوں نے، تو لم جب آ جائے گا، لم ہی ہے یہ، لم آ جائے گا تو اس میں پیش نہیں آئے گا بلکہ آخر میں جزم دیتا ہے۔ لم آخر میں جزم دیتا ہے فعل مضارع کے، یعنی سکون دیتا ہے، تو لم اسمع قولہ ولم یقل لی شیئا، یہ واو گر جائے گا، ولم یقل لی شیئا ہو جائے گا۔ القطار لا یوصلو نہیں ہوگا، لا یصلو ہوگا قبل الموعد۔ لم یدعونی محمود الی بیتہ، تو لم یدعونی نہیں ہوگا بلکہ لم یدعونی واو گر جائے گا، لم کے داخل ہونے سے حرف علت گر جاتا ہے، حرف علت گر جاتا ہے، جزم دینے کی جگہ حرف علت گر جاتا ہے۔ لم یزرنی ہو جائے گا، یزورو نہیں ہوگا، یزرنی واو بھی گرے گا اور را ساکن ہوگی۔ لم یزرنی محمود، محمود نے میری زیارت نہیں کی، محمود نے اپنے گھر مجھے نہیں بلایا۔ المکتبۃ لا تبقى مفتوحۃ ہوگا، مفتوحا نہیں، مفتوحۃ گولتا آ جائے گی بعد العصر۔ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو تکون العطلۃ یوم الاحد ہوتی ہے، یہ کان یکون سے ترجمہ کر دیں گے، تکون العطلۃ ہوگا، سوری فاعل بنے گا وہ، تکون العطلۃ یوم الاحد، اتوار کو دکان نہیں کھلتی، یعنی اتوار کے دن۔ لا یفتح الدکان یوم الاحد، یا پھر فی یوم الاحد بھی کہہ سکتے ہیں، ہم جمعہ کو آفس نہیں جاتے۔ لا نذهب الی المکتب یوم الاحد، وہ گلاب نہیں توڑتا۔ ہوا لا یقطف الوردۃ دونوں کہہ سکتے ہیں، میں اس کی بات نہیں سنتا۔ انا لا اسمع، یا پھر لا اسمع قولہ، میرا ریڈیو خراب ہے۔ تو مذیاعی عاطل، مذیاعی عاطل، وقت سے پہلے ریل نہیں پہنچتی ہے۔ تو القطار لا یصل قبل الموعد، موعد وقت کو بھی کہتے ہیں۔ مجھے تم نے نہیں بلایا۔ لا تدعونی، مجھے تم نے نہیں بلایا، لا تدعونی نہیں بلایا، سوری، لا دعوتنی، لا دعوتنی، یا پھر لا تدعونی دونوں کہہ سکتے ہیں۔ کمرہ ظہر کے بعد کھلا نہیں رہتا، کمرے کے لیے الحجرۃ لا تفتح بعد الظہر، الحجرۃ لا تفتح بعد الظہر، یا پھر لا تبقى مفتوحۃ بعد الظہر، ہاں یہ ہوگا، الحجرۃ لا تبقى مفتوحۃ بعد الظہر۔ مضارع کے شروع میں لا لگا دینے سے مضارع کے اندر ہم منفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے سمع احمد نصیحت الاستاذ، احمد استاد کی نصیحت کو سنتا ہے، یہ یسمع ہوگا، سوری یسمع احمد نصیحت الاستاذ سے لا یسمع احمد نصیحت الاستاذ، احمد استاد کی نصیحت نہیں سنتا، نہیں کے معنی پیدا ہو جائیں گے نہ کرنے کے۔ صحیح وہ فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت نہ ہو، جیسے یحضر بتا رہے ہیں، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، یا ہے، یا تو شروع میں علامت آ رہی، حروف اصلی کون ہے، ہا ضاد را، یہ حرف علت نہیں ہے۔ اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خیر آپ کو یہ ایک بات اور بتا دوں کہ آپ جو ہے یہ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن کہیں آپ کو اگر سینٹر مل جائے اس کا
ان کی طرف سے جو NCPL والے ہوتے ہیں، تو آپ اسے بھی کیجئے. وہاں تو 1.5 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، یہاں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا لیکچر سننے کو مل سکتا ہے. تو وہاں بھی سنیچر اتوار کو کلاس ضرور لیں. 1.5 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، اس میں مزید آپ کو باتیں پتہ چلیں گی. جو نہ سمجھ میں آئے وہ یہاں سن لیں آپ سبق، تو آپ کا اچھا خاصا فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.